بہت بڑا میدان تھا جہاں اگنے والی گھاس کہیں اور نہیں اگتی تھی۔ وہ پہاڑ کے نیچے رہنے والے لوگ جن کے پاس جانور تھے وہ پہاڑ پر آ کر جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ انہی میں ایک خوبصورت عورت بھی تھی جو اپنی بکریاں وہاں لا کر چرایا کرتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی، اسے بکری کا دودھ بیچ کر اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ اپنا گزارا کر سکتی۔ اس نے ایک طریقہ استعمال کیا کہ کام بھی بن جائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ بکری کو چلانے کے پیچھے اس کی ایک نہایت خطرناک سازش تھی۔ شیطانی سوچ کے ساتھ وہ اپنا ہر قدم اٹھاتی تھی۔ لوگوں کو بہکانے سے اس کا کام اچھا چل پڑا تھا۔ لوگ اس کے دیوانے ہونے لگے اور وہ جو کہتی وہی کیا کرتے تھے۔ اب اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بکریاں تو وہ نام کے لیے چلاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس جگہ کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہاں امیر لوگ بھی اپنے جانور لے کر آتے۔ اس وادی میں آنے والے پیسے والے لوگوں کو اپنے گھر بلاتی اور دودھ بیچنے کے بجائے ان کے ساتھ گناہ کر کے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے ہر کوئی آسانی سے پھنس جاتا تھا۔ اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اس وادی میں ایک اللہ والے بھی اپنی عبادت کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ جو آپ کو جانتے تھے وہ آنے والے ان کی دعائیں ضرور لیتے۔ اصل میں دیکھا جاتا تو انہی کی برکت سے وہ گھاس اتنی نایاب تھی جس کو کھا کر جانور بے تحاشا دودھ دیا کرتے، اور یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ جن کو اللہ والے کی خدمت کرنی ہوتی وہ ان کے لیے کھانا لے کر جاتے۔ ان میں ایک لڑکا بھی تھا جو اللہ والے کے لیے خاص طور پر کھانا لے کر جاتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا، لیکن کبھی اس عورت کی باتوں میں نہیں آیا، بلکہ وہ اللہ کے کاموں میں لگا رہتا تھا۔ اللہ والے اسے قرآن پڑھاتے۔ ایک دن اس لڑکے کو پھنسانے کے لیے وہ خوبصورت عورت اپنی بکریوں سمیت پہاڑ پر آ گئی، لیکن دیکھا تو وہ چونک گئی۔ ایک بزرگ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ لڑکا اس کے لیے رات کے وقت کھانا لے کر آیا ہے۔ وہ عورت سمجھ رہی تھی کہ اس پہاڑ پر اس اکیلے لڑکے کو اپنی خوبصورتی دکھا کر میں اسے آسانی سے قابو کر لوں گی، لیکن ایک روشن والے بزرگ کو دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی، لیکن وہ گناہ کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اب گاؤں کے مرد اسے پیچھے ہٹنے لگے تھے، یہ کہہ کر کہ ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جب وہ اللہ والے نہیں تھے، لڑکی اپنے سارے کام کرتی رہتی تھی، گناہ کا کام کر کے لوگوں سے پیسے بھی لیا کرتی تھی، لیکن اللہ والے کی باتوں کا لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ لوگ بہت ڈرنے لگے اور اسے کہنے لگے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم لوگ مجھ سے اتنا کیوں خوف کھاتے ہو؟ لیکن کسی نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچنے لگی، میں خود ہی پتہ لگاؤں گی، یہ بوڑھا ایسا کیا کام کرتا ہے، کون سا ایسا جادو چلاتا ہے کہ لوگ اس کے ہوتے جا رہے ہیں، میری خوبصورتی اب نہیں دیکھتے۔ یہی وہ لوگ تھے جو میرے عاشق تھے۔ اس بات سے وہ چڑھنے لگی تھی کہ میں اس جگہ آتی ہوں، یہ بڑا انسان یہاں پر بیٹھا رہتا ہے، لوگ اس کو آ کر کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ جس سے میں اس بوڑھے انسان کے پاس آ کر بیٹھوں۔ لیکن ایک بار اللہ والے کے پاس آئی اور کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر کیا کرتے رہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ جو سب کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، تم تو یہاں فارغ بیٹھے رہتے ہو، ہم تو مزدوری کرتے ہیں، بکریوں کو یہاں پر چراتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، تم بکریاں چراتی ہو، تم رہتی کہاں ہو؟ میں نیچے اس گاؤں میں رہتی ہوں۔ تم نے سوال کیوں کیا کہ بکریاں چراتی ہو؟ اللہ والے نے کہا، بیٹی جانتا تو میں بھی ہوں، لیکن محنت میں آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، مجھے تمہارا یہاں بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کی زمین ہے جہاں دل چاہے بیٹھ کر میں عبادت کر سکتا ہوں،
عورت ایسی بات کر رہی تھی کہ کوئی اور انسان ہوتا تو اس سے غصہ آ جاتا، لیکن آپ صبر و تحمل سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب بہت دیر تک وہ بک بک کرتی رہی اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ وہاں سے تھک ہار کر چلی گئی، لیکن اس سے اللہ والے سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس بوڑھے کو یہاں سے ہٹا دوں گی تبھی لوگ میری باتیں سنیں گے۔ میں ایک خوبصورت حسین لڑکی ہوں، پھر بھی یہ لوگ مجھے اب نہیں دیکھتے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے یہاں رہنے سے میرا کام چوپٹ ہو جائے۔ وہ دکھاوا بہت کرتی تھی۔ ایک دن سوچ لیا کہ یہ بوڑھا تو مرد ہے، میں کچھ ایسی بات کہوں گی کہ یہ میری باتوں میں آ جائے گا۔ ایک دن وہ اپنی سب سے صحت مند بکری اللہ والے کے پاس لے کر آئی اور ان سے کہنے لگی، اس دن میں آپ کے ساتھ گستاخی کی، بکری میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، یہ بہت دودھ دیتی ہے، آپ اس کا دودھ پیا کریں۔ اللہ والے جانتے تھے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ لوگوں میں اس کی باتیں ہونے لگی کہ اس نے اپنی سب سے اچھی بکری اللہ والے کو دی ہے، یہ تو بہت ہی نیک عورت ہے۔ اور یہی نہیں، وہ اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگی، آپ تو بہت نیک انسان تھے، جو بڑے حیران تھے کہ یہ عورت اتنی پارسا کیسے ہو گئی، یہ تو کل تک مردوں کو پھنساتی تھی اور اب اس طرح اچانک اس کی کایا کیسے پلٹ گئی، کل تک جو اسلام کے نام کو سننا نہیں چاہتی تھی۔ لوگ بھی بہت حیران تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ والے کی زبان میں ایسی تاثیر ہے، سوچو تو ان کے بیٹھنے پر جب اتنی اچھی گھاس اگ سکتی ہے جس کو کھا کر ہماری بکریاں صحت مند ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ عورت اس کے دل میں نور کیوں نہیں بھرے گا۔ ایک دن وہ اللہ والے کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے آج تک روزہ نہیں رکھا۔ اللہ والے بولے، کیوں تم مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان ہوں، لیکن مجھے اسلام کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب میں آپ سے ملی ہوں میرے دل میں ایمان جاگنے لگا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ آپ کی طرح میں بھی بہت عبادت گزار بن جاؤں اور روزے رکھوں۔ اللہ والے بولے، اگر تم نے نیت کی ہے تو تم میرے ساتھ عبادت کیا کرو۔ اس طرح وہ عورت اللہ والے کے پاس ہی رہنے لگی اور یہ سب اس کی چال کا حصہ تھا کہ لوگ اس کو ایک اچھی عورت سمجھے۔ اس نے اللہ والے کی خدمت میں وہ بکری کا دودھ نکال کر دینا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ یہ مہینہ میں آپ کے ساتھ عبادت میں گزاروں گی۔ نیچے گاؤں میں رہنے والے مرد اس عورت کو اللہ والے کے پاس دیکھ کر بہت عجیب محسوس کرنے لگے کہ اللہ والے اس کو کچھ کیوں نہیں کہتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کا ذمہ دار اللہ والے کے پاس آیا اور آپ کو جھاڑنے لگا اور کہا، آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کر ایک عورت کو اپنے پاس کیوں بیٹھا رکھا ہے؟ اسے منع کرے کہ یہ آپ کے پاس اس طرح نہ بیٹھے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ آپ سے اسلام کی باتیں سیکھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، لیکن ہر وقت آپ کے پاس بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اللہ والے نے کہا، میں کہہ دوں گا۔ اسی ایک رات آپ عبادت کر رہے تھے، وہ آپ کے پاس چلی آئی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے، اس وقت تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ اس بات پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے پرواہ نہیں لوگوں کی، میں تو بس آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے دعا ملے۔ اس طرح تمہارا میرے ساتھ بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ مجھے تمہارے اوپر شک نہیں ہے، لیکن یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک نامحرم غیر عورت کا اس طرح اکیلے میں کسی مرد سے ملنا، پھر رات کے وقت اور اونچے پہاڑ پر، جبکہ یہاں کوئی تیسرا نہیں، بالکل بھی مناسب سی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو منع کرتے رہے، لیکن اس نے آپ کی بات نہیں سنی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے بکری کا دودھ نکال کر پیالے میں دیا اور خود بھی پیا اور آپ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد جو کھانے کا سامان لائی تھی وہ بھی آپ کو دیا۔ اللہ والے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کو خبر نہ ہوئی کہ وہ وہاں سے جا چکی ہے۔ اس کو جو کام کرنا تھا وہ کر لیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ اب حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ
وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اللہ والے نے اس کو سمجھایا ہوگا، اسی لیے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہے، نہ ہی یہ بکریاں چرانے آ رہی ہے۔ اس بات پر گاؤں والے سکون میں آ گئے، لیکن وہ آدمی جو اس کی عادی تھے وہ اسے ملنا چاہ رہے تھے، وہ ان سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ پریشان بھی تھے، لیکن کسی سے اس کا ذکر نہیں کر سکتے تھے کہ اگر لوگ ان کی بات سنیں گے تو کہیں گے کہ ایسی ناپاک خواہش کا اظہار تم کر رہے ہو۔ لیکن پھر وہ ہوا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اللہ والے کے پاس سب لوگ جمع تھے اور آپ سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ دور سے وہ عورت روتی ہوئی اللہ والے کے پاس آئی اور کہا، آپ نے بہت برا کیا، میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ والے اس کی بات سن کر بولے، کیا میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور تم اتنے دنوں کے بعد آئی ہو، میری تم سے ملاقات تک نہیں ہوئی اور کہتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ آپ نے ایسا کیا ہے جو کوئی میرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اللہ والے بولے، تم یہاں پر پہیلیاں نہ بجھاؤ، بتاؤ کیا ہوا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اے لوگو، تم سب گواہ رہنا، اس انسان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، اور میں اسی لیے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھی تھی، کیونکہ میں امید سے ہوں اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں، یہ بوڑھا انسان ہے۔ اب سب اللہ والے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے، ہم تو اس کی عزت کرتے تھے، انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، وہ بھی اس عورت کے ساتھ۔ اگر یہ عورت بول رہی ہے تو جھوٹ کیوں بولے گی؟ اللہ والے بھی اس کے الزام پر بہت دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ بچہ میرا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ ناجائز کام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ یہاں پر عبادت کرنے آئی تھی نا، رات میں اکیلے آپ مجھے بلواتے تھے، جبکہ لوگ آپ کو سمجھاتے تھے کہ اکیلی عورت کو اپنے پاس مت بیٹھاؤ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں آپ کے پاس جان بوجھ کر آ رہی ہوں۔ اے لوگو، تم لوگ نہیں جانتے ہو، میں تو ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ اس طرح مجھ پر منتر پڑھ کر دم کیا کہ میں ان کے پاس چلی گئی، اور تم لوگوں کے ڈر سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اس آدمی نے شرافت دکھا کر میرے ساتھ ایسا کام کیا ہے کہ میں تو اس سے قرآن پڑھنے آتی تھی، اور اس نے میرے ساتھ ہی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے جو بڑا نام لے رہے تھے اللہ والے کا، اللہ والے کی خدمت کر رہے تھے، ان لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو یہاں سے فوراً نکالو، یہ تو یہاں پر برائی پھیلا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس عورت کی چال میں پھنسے ہوئے تھے اور اس کے چھپ کر بیٹھنے پر اسے یاد کر رہے تھے، اس سے بدکاری کرنے والے تھے۔ لیکن آج جب اس نے اللہ والے کے لیے ایسی بات کی تو سب آپ کے خلاف ہو گئے اور کہا کہ نکالو اس کو یہاں سے۔ اتنے میں وہ لڑکا آگے آیا، کہنے لگا، یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ تو بہت نیک پارسا انسان ہے، ان کو تم اتنا نہ گراؤ، تم وہی ہو نا جو ان کو بڑا بزرگ مانتے تھے، ان کے پاس آ کر قرآن پڑھتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آج اس عورت کے کہنے پر تم ان کو بدنام کر رہے ہو۔ زمیندار چیخ کر بولا، ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ والے کے روپ میں یہ ایک شیطان ہے، درندہ ہے، اے بوڑھے نکلو یہاں سے، تمہارا وقت آ چکا ہے۔ اللہ والے تو چپ تھے اور چپ چاپ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کر دیا تھا، آپ کسی کی تعریف، کسی کی خدمت کے محتاج نہیں تھے۔ بہرحال وہ جگہ پہ سب سے امیر آدمی تھا، اس نے سب کے ساتھ مل کر اللہ والے کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور اس عورت سے کہا، دیکھا تم نے جو کہا میں نے کر دیا۔ اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے انہوں نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے، خاص طور پر وہ بدکار عورت جو دل ہی دل میں اپنی اس کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ لڑکا بہت اداس تھا، اسے پتا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بے قصور ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن اس پہاڑ پر اپنی بکریوں کو چلانے آئے تو ان کے منہ کھولے کے کھولے رہ گئے۔
वहाँ पर तो कोई घास नहीं थी। वो परेशान एक दूसरे को देख रहे थे कि इस जगह के अलावा कहीं और घास उगती नहीं है। हमारी बकरियां तो इसी घास पर चढ़ती हैं और घास को खाकर दूध भी दिया करती थी, और हम इसे लेकर कहाँ जाएंगे? हमारी बकरियां तो भूखी मर जाएंगी, और अगर ये दूध नहीं देंगी तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? जिम्मेदार गुस्से से बोला। वो अल्लाह वाला कोई जादूगर ही था और उसने ही जादू से घास खत्म कर दी है, लेकिन वो लोग तो परेशान थे, वो गरीब लोग थे। जिम्मेदार को तो कोई मसला नहीं था, इसके पास गोदाम भरे हुए थे, दौलतमंद शख्स था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन गरीब किसान अपनी बकरियों को लेकर रोने लगे कि हमने वो जिम्मेदार की बातों में आकर इस अल्लाह वाले के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इनकी बरकत से ये घास उगती थी। वो लोग अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे कि या अल्लाह, हमने एक नेक शख्स का दिल दुखाया है, आप हमें माफ़ कर दो। लेकिन इस औरत और इसके आशिक जमींदार के दिल पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। औरत को इस चक्कर में सारे काम कर रही थी कि लोग इसकी खूबसूरती की फिर से दीवाने हो जाएंगे, इस पर पैसे लुटाएंगे। लेकिन अल्लाह वाले की मोहब्बत का जादू हुआ कि वो लोग इसके साथ ये गुनाह करना ही नहीं चाहते थे। सिवाय जिम्मेदार के कोई भी इसके पास भटकता नहीं था। एक दिन इस लड़के ने इसी जगह पर बैठकर, जहाँ पर अल्लाह वाले अपनी इबादत किया करते थे, दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू सुनने वाला है, जानने वाला है, गफूरुर रहीम है। अल्लाह वाले के साथ बहुत बदसलूकी की गई है, इनको वापस लौटा दे ताकि इस बदकार औरत और इसके आशिक का ये गंदा खेल ख़त्म हो जाए। इससे पहले कि सारा गांव इसकी लपेट में आ जाए, इनको भेज दे। वो ऐसे तड़प कर दुआ कर रहा था, गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांग रहा था कि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल कर ली। जैसे ही इसकी दुआ सुनी गई, इसे अल्लाह वाले की आवाज़ आई, क्या हुआ, तुमने मुझे याद किया? इसे अपने कानों को यकीन नहीं आया कि अल्लाह वाले इतनी जल्दी वापस आ गए। बोला, हजरत, आप कहने लगे, हाँ, तुमको यकीन नहीं आता, लेकिन तुमने मुझे बुलाया था ना, मैं आ गया। आपके जाने से यहाँ पर क्या हाल हो गया है? हर तरफ नापाकी फैली हुई है, आप कुछ कीजिए, ख़त्म करवाइए। ये सब लोगों की बकरियां भूख से मर रही हैं। आपके जाने से सब कुछ सूना सूना हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। आप इस दरख्त के नीचे बैठे थे, ये घास फिर से उगना शुरू हो गई। हरी भरी घास उग चुकी थी। अल्लाह वाले इससे कहने लगे, जाओ, सबको खुशखबरी दे दो कि वो अपनी बकरियों को यहाँ पर लेकर आ जाए। इस लड़के ने गांव वालों को जाकर कहा कि जल्दी से आओ, देखो इस पहाड़ के ऊपर आकर देखो ये क्या हो गया है। ये खबर जमींदार को मिली तो वो बड़ा हैरान हो गया। सारे मजदूर लोग पहाड़ पर आए तो वहाँ पर सच में घास उगी हुई थी। सब ने अपनी बकरियाँ चलाना शुरू कर दी। बकरियाँ घास खाने लगी। इनको ताज़ा बहता देखकर वो लोग भी सुकून महसूस कर रहे थे। जमींदार ने इस लड़के से कहा, ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, जिनके कर्म से पहले हुआ था वो फिर से आ गए हैं, इनके कदम पड़ते ही घास यहाँ उग गई। जमींदार बड़ा तेज में आया। उसने कहा, ये आदमी यहाँ क्यों आया है? तू जानता नहीं कि इसको यहाँ से क्यों निकाला गया था? इस औरत के साथ क्या किया था? उस लड़के ने कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, वो फाहिशा औरत कैसी है सब जानते हैं, तुम भी जानते हो। अल्लाह वाले खुशी खुशी इस पहाड़ पर बैठे हुए हैं। अपनी बकरियों को चलाने के लिए वो औरत भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? ये बूढ़ा तो चला गया था, ये कैसे आ गया? जमींदार के कान में इसने कहा, इसको यहाँ से निकालो, ये वही है ना जिसने मुझे नापाक किया है। अल्लाह वाले ने इसकी आवाज़ सुन ली थी। आपने कहा, सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है और ये तेरा बच्चा मेरा है? जिम्मेदार ने कहा, सबूत तो यही है ना कि ये खुद बोल रही है, एक औरत झूठ क्यों बोलेगी? जमींदार चिल्लाया। अल्लाह वाले ने कहा,
ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول کر مجھے یہاں سے نکلوانے کی سازش کر رہی ہے۔ وہ ذمہ دار مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کتنی بڑی خوش فہمی ہے تمہیں؟ تم کون سے زمین کے مالک ہو یا بڑے دولت مند انسان ہو؟ میری طرح یہ تم سے دشمنی کرے گی؟ ہم تو دیکھ رہے تھے تم اسے رات کے اندھیرے میں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، شرم تو نہیں آتی؟ اس کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ ایک بار تو اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اب بڑی دعاؤں سے وہاں پر آئے تھے۔ جس کے لیے کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ ہوتا ہے۔ قدرت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس آدمی کے اس قدر رسوا کرنے پر اللہ کی قدرت جوش میں آئی اور اس فاحشہ کی اپنی ہی بکری کو اللہ نے زبان دے دی۔ وہ بولنے لگی، تو جھوٹا ہے، یہ عورت بھی مکار ہے جو میری مالکن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تم لوگ اللہ کے بندے پر گھٹیا الزامات مت لگاؤ، وہ گناہ انہوں نے کبھی نہیں کیا، اس گناہ کو اس کے سر مت ڈالو۔ ذمہ دار اور فاحشہ بڑے حیران تھے، یہ بکری کس طرح بول رہی ہے؟ یہ وہی بکری تھی جب اللہ والے کو گاؤں سے رسوا کر کے نکالا جا رہا تھا تو فاحشہ عورت نے چھین لی، یہ کہہ کر کہ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اس بکری کو اللہ والے کے لیے اس نے ہدیہ کیا تھا، اور وہی بکری اللہ والے کی شان کو یاد کر رہی تھی۔ عورت جو بہت دیر سے چپ چاپ کھڑی تھی، اس نے جب دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور بعد میں رو کر آ گئی اور بولی، اچھا چھوڑو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم لوگوں کی بحث سے میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی بکری خود بیان کر رہی ہے تو لوگوں نے سن لیا ایک بکری بول رہی ہے۔ لوگ تو ویسے ہی اپنے پچھلے رویے پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ لوگ اس بکری کی بات سن کر اس فاحشہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ نے روک دیا، جانے دو اس کو۔ لوگوں نے کہا، ہم صرف آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اس کو سزا کیوں نہیں دے رہے آپ، جبکہ سب کچھ سچ سامنے آ گیا ہے۔ وہ فاحشہ مسکراتی ہوئی گھر آ گئی کہ اس بچے کو آنے دو، میں کیسے اس بوڑھے کو مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ انجان تھی اس بات سے کہ اللہ عز و جل جب ایک بکری کو زبان دے سکتا ہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایسا کرشمہ کہ سب کے دانتوں تلے زبان آ جائے۔ اللہ والی کی سچائی تو سامنے آ گئی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ اس بچے کو اس دنیا میں آنے دو۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا، اس رات اس بدکار عورت کے یہاں ایک بچے نے جنم لیا اور اس کی چیخیں گاؤں کے ہر شخص نے سنی۔ وہ انسانی بچہ نہیں تھا بلکہ وہ بکری کا بچہ تھا۔ جو دیکھا سارے گھبرا کر بھاگ گئے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اس بچے کی دنیا میں آنے سے وہ اللہ والے کو پھر سے اس جگہ سے ہٹوائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ زمیندار اور گاؤں والوں تک یہ بات پہنچ گئی، اس نے ایک بکری کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ وہ ڈھارے مار مار کر رو رہی تھی کہ بلوا دو اللہ والے کو، مجھ سے ملوا دو۔ اللہ والے کے پاس لوگ آئے، آپ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آپ سے لوگوں نے کہا، چلیے دیکھیے کیا ہو گیا ہے، اس کا حال کیا ہو گیا ہے۔ آپ بولے، میں سب کچھ جانتا ہوں، چلو اس کے پاس لے کر چلو۔ آپ کے ساتھ وہ لوگ اس عورت کے گھر تک آئے۔ عورت شرم سے خود کو زمین میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، خود پر غرور کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تم سمجھ رہی تھی کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، کیا تم نہیں جانتی ایک رب جب ایک بکری کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو کیا وہ ایک انسان سے بکری کا بچہ پیدا نہیں کروا سکتا؟ تو مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتی تھی، پھر سے نکلوانا چاہتی تھی۔ سن لے، میرے یہاں سے جانے سے مجھے نقصان نہیں ہوتا، لیکن ان سب گاؤں والوں کو، ان کسان کو، ان مزدوروں کو نقصان ہو رہا تھا، اور ان سب کے فائدے کے لیے میں یہاں پر آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بھوکے پیٹ رہیں، ان کی بکریاں بغیر گھاس کے رہیں۔ وہ ہاتھ جوڑی اور کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے خلاف کچھ سازشیں نہیں کی تھی، آپ کی وجہ سے میرے کام کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، اس لیے میں نے نئی نئی چالیں چلی، لیکن میری چال تو میرے منہ پر ہی آ گری۔ اے لوگوں، میں تم سب سے کہتی ہوں کہ
میرے اس گناہ میں برابر کا شریک یہ ذمہ دار ہے۔ یہ بچہ اسی کا تھا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، اللہ عز و جل نے ایک انسان سے بکری کے بچے کو پیدا کر دیا۔ میرے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے ایسا ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ والے آپ میری ہدایت، میرے سدھرنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ والے نے اس کے لیے دعا کی اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا مقصد وہاں کے لوگوں کو فیض اور برکت پہنچانا تھا۔ وہ بکری ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی جس نے گواہی دی تھی۔